سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ حضرات محترم، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ سے کھانے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے، تو ہمیں شیطان کے طریقے پہ نہیں چلنا بلکہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ چلنا ہے۔ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ فیشن کے اندر ہمارے کچھ لوگ گھروں میں کسی فلمی آرٹسٹ کو دیکھ کر یا کسی ایکٹر کو دیکھ کر الٹے ہاتھ سے چائے پی رہا ہے، تو یہ بھی شوق میں الٹے ہی ہاتھ سے چائے پیتا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا فخر جو ہے وہ اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس طریقے پر عمل کر کے ہی ہم نجات پا سکتے ہیں۔ تو لہذا جب کوئی الٹے ہاتھ سے کھائے تو اب آپ کا ٹوکنا، اس کو سمجھانا، اس کو نصیحت کرنا آپ پہ فرض ہے، لیکن نصیحت بہت پیار محبت سے کی جائے گی، نرم لب و لہجے سے کی جائے گی، محبت سے سمجھایا جائے گا کہ بھائی الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ، یہ شیطان کا طریقہ ہے، بلکہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اگر اچھے انداز سے کہیں گے تو آپ کی بات کا اثر ہوگا، اگر وہی بات آپ نے غصے میں کہہ دی، اس کو ڈانٹا، تو آپ کی بات کا اثر جو ہے اس پر قائم بولیے نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا یہ، جب ہم خاص کر کے چاول کھاتے ہیں تو جب ہم لقمہ لیتے ہیں تو کچھ چاول جو ہیں منہ میں ہوتے ہیں، کچھ ہم ہاتھ لگا لیتے ہیں، اب وہ کچھ دانے کہاں گئے؟ الٹے ہاتھ پر، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو الٹے ہاتھ سے ہی کھا لیتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ بھی وہی کام ہے جو شیطان والا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ جو دانے منہ میں رہ گئے ہیں اس کو الٹے ہاتھ پہ رکھیں، اس کو سیدھے ہاتھ پہ ڈالیں گے، اس کے بعد اس کو ہم کھا لیں گے۔ بعض کا طریقہ کیا ہے؟ جو منہ میں کھائے، جو چاول لیے اسی میں ڈال دیے، ساتھ جو کھا رہا ہوتا ہے اس کو اس سے کیا ہوتی ہے؟ کراہیت آتی ہے، وہ اس سے گھن محسوس کرتا ہے، یہ کیا طرز عمل ہے؟ تو لہذا ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ جس سے ہمارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہو، ہم نے ہر اس کام کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ اس کام کو اپنانا ہے جس سے ہمارے کسی مسلمان بھائی کو بولیے راحت پہنچتی ہو۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، کیا دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے کچھ کھا پی رہا تھا، تو حضور نے بہت ہی آسان طریقے سے اس سے فرمایا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ ہونا تو یہ کہ بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے، جب تک زندہ رہا اس کا وہ الٹا ہاتھ اس کے منہ کو نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ نہ ہی اسلام میں کسی کے ساتھ مذاق، نہ انبیاء کے ساتھ کوئی مذاق ہمیں بولیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے مخالفت کریں؟ فرمایا تم خضاب استعمال کیا کرو، وہ استعمال نہیں کرتے۔ تم یہودیوں کی مخالفت کرو، کس عمل میں؟ کہ یہودی نصارہ اپنی داڑھیوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم رنگا کرو۔ اس اعتبار سے ان کی ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد، یہ مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، جب ابو بکر صدیق کے والد ایمان لائے نا تو بوڑھے تھے، حضور کے پاس ابو بکر صدیق لے کر آئے۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو بکر انہیں کیوں لے کر آئے؟ میں خود آ جاتا۔ ابو بکر صدیق نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آنا ہی آپ کے پاس بہتر تھا، ان کا آنا ہی آپ کے پاس بہتر تھا۔ اب وہ جو بات جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی وہ حدیث کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے سر اور داڑھی کے بالوں کو رنگ دو، تبدیل کر دو۔ ان کی داڑھی سفید تھی، کہ فرمایا ان کے داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگ دو، ان کے سفیدی ختم کر دو، تو رنگ دیا جائے۔
اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کون سے رنگ کو داڑھی پہ لگایا جائے، کون سا رنگ کیا جائے؟ بعض کہتے ہیں خضاب جو ہے وہ سیاہ خضاب منع ہے، حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات موجود ہے، ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین خضاب جو ہے سیاہ خضاب ہے، بہترین خضاب کیا ہے؟ سیاہ خضاب ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض نے اس کو جائز کہا، بعض نے اس کو اس سے منع فرمایا۔ تو جو اس کے جواز کے قائل نہیں، دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں آپ حضرات سیاہ خضاب، بہت سارے دلائل اس میں سیاہ خضاب کے بارے میں اس کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا ایک حدیث کے اندر اپنی داڑھیوں کو خضاب کرو، بے شک فرشتے مومنوں کے خضاب سے خوش ہوتے ہیں۔ اب اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ دیکھیے مجاہد اسلام اگر جہاد کرنے جا رہا ہو، اس کی داڑھی اگر سفید ہو تو دشمن کیا سمجھے گا؟ بوڑھا آدمی آ گیا ہے ان سے لڑنے کے لیے۔ اگر داڑھی کا رنگ سیاہ ہوگا تو ان پہ روب اور دبدبا رہے گا کہ یہ بوڑھے نہیں ہیں بلکہ جوان ہیں۔ ہمارے ایک عالم صاحب فرمایا کرتے تھے، خطاب فرما رہے تھے، کہنے لگے میری داڑھی سفید ہوئی ہے، میں بوڑھا نہیں ہوا۔ سنمائی بات آپ کی کہ داڑھی کے سفید ہونے سے کسی کو بوڑھا تسلیم نہیں کریں گے، لیکن عموماً چونکہ بوڑھا پہ میں ہی داڑھی سفید ہوتی ہے، وہ ایک بات دیگر ہے۔ تو اب رہا یہ مسئلہ کہ آیا سیاہ خضاب اس کا کرنا کیسا ہے؟ علماء کرام نے اس موجود دور میں اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں، پہلے ایک وجہ بیان کر دوں پھر اس بات کو بیان کرتا ہوں۔ ایک تو مجاہد اسلام، دوسرا یہ اگر کسی کی عورت اپنے مرد کی طرف رغبت نہ کرتی ہو، کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف رغبت نہ کرتی ہو، پھر اس کو چاہیے کہ اپنے داڑھی کے بالوں کو سیاہ رکھے۔ سمجھائی بات آپ کی؟ تاکہ عورت کی رغبت مرد کی طرف رہے اور وہ سمجھے کہ میرا شوہر جو ہے نا طاقتور ہے، قوی ہے، جوان ہے۔ ایک تو یہ حکمت۔ اب بعض علماء نے یہ فرمایا کہ سیاہ خضاب نہ لگائے بلکہ ڈارک براؤن جو کلر آتا ہے وہ لگا سکتا ہے، کیونکہ دیکھنے میں وہ سیاہ ہی جیسا لگتا ہے مگر ہوتا بولیے نہیں ہے، تو اس کو لگانے میں بھی کوئی حرج بولیے نہیں ہے۔ بات سمجھیں گے آپ کے؟ تو اس کے کرنے میں کوئی حرج کسی بھی قسم کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہودی نصارہ کی ہو رہی ہے مخالفت، اور جب یہودی و نصارہ کی مخالفت ہوگی تو اس سے اللہ اس کا رسول کیا ہوگا بولیے؟ راضی ہوگا۔ آخری بات کرتا ہوں پھر اپنی گفتگو ختم۔ امام اعظم کے شاگرد جن کا نام ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں سیاہ خضاب بلا کراہیت جائز ہے ان کے نزدیک۔ اس بلا کراہیت، اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے، ان کے نزدیک جائز ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔